کی ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو کوئی جوہری فرق واقع نہیں ہوگا، بلکہ جو لوٹ مار کا نظام ہے مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن پھر باقی کس طرف جائیں؟ جن لوگوں کو 2018 میں آپ نے بھر کر ووٹ ڈالے تھے، انہوں نے تو آپ کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، پوچھا بھی نہیں کہ اس شہر کا حال کیا ہے۔ جو جتنے کور ایشوز ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو ایڈریس نہیں کیا، بلکہ جو چیزیں وفاقی حکومت میں رہتے ہوئے لوگ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کی، جس کے نتیجے میں اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ تصور کریں کہ اگر جماعت اسلامی کو آپ نے 14 کے بجائے 6 سیٹیں بھی دی ہوتی تو جماعت اسلامی اس طرح سے اس شہر کو برباد ہونے دیتی۔ اگر 15-16 آپ نے ایم پی اے جماعت اسلامی کے بنائے ہوتے تو جماعت اسلامی اس طرح شہر کو، ہم تو بغیر کسی اختیار کے اور بغیر کسی حکومت کے صرف ایک ایم پی ہمارے جیت سکے تھے، اس پر ہم نے جو ہے وہ پورے شہر کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اگر وہ آپ کی تمناؤں کے مطابق کام نہیں کرتے اور آپ کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے، ہمارے بچوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، اور ان سب چیزوں کا بالکل سناٹا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب الیکشن بالکل جب یہ پتہ چل گیا کہ اب الیکشن شاید ہو ہی جائے گا 15 تاریخ کو، تو آپ کل سے دیکھیے گا ساری پارٹیاں جاگ جائیں گی، سب کو کراچی یاد آ جائے گا، سب جو ہے وہ خطاب کرنے لگیں گے، کوئی چل کر آئے گا، کوئی وہیں سے بیٹھے بیٹھے خطاب کرے گا، اور اس طرح سے ایسا لگے گا جیسے کراچی تو بڑا اہم شہر ہو گیا ایک دم سے۔ لیکن اگر 3 دفعہ کی طرح خدا نہ خاصہ ملتوی ہوا تو خطاب بھی ملتوی ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ دورہ بھی ملتوی ہو جائے گا، پھر کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پھر اگلے انتخاب جب اناؤنس ہوگا اس وقت لوگ جو ہے جاگتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا صرف اتنا سا تعلق اس شہر کے ساتھ، تو شہر کے لوگوں کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا، اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے، اور سوچیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ شہر اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کا شکار رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے بچے کو کہاں پڑھائیں گے؟ سب کو باہر تو نہیں بھیج سکتے، اور کیسے اپنے سب کو باہر بھیجتے ہیں؟ کیا کریں ان کا؟ تو اس لیے آپ کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا، اور وہ فیصلہ ظاہر ہے اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے وہ اس تیسری پارٹی ایم کیو کا تو تذکرہ ہی نہیں کر رہا، کہ جن سے اب کسی کی کوئی توقع ظاہر ہے کہ اگر تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، جس طرح آپ اپنی سوسائٹی میں چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے سوسائٹی میں الیکشن ہو؟ چاہتے ہیں؟ جب چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہماری شہر بھی تو ایک سوسائٹی ہے، اس شہر میں بھی الیکشن ہو، اس شہر کا بھی کوئی والی وارث ہو۔ یہ ایڈمنسٹریٹروں کی طرح نہیں چلایا جائے جس طرح آپ کے ایڈمنسٹریٹر چلا رہے ہیں، اور ابھی چاہتے ہیں کہ اس میں کرپشن نہ ہو، اس میں چائنا کٹنگ نہ ہو، اس میں تعلیم کے مواقع ملیں، اس میں اسٹریٹ کرائم پہ قابو پائیں۔ کوئی اس کا والی وارث ہوگا، منتخب میئر ہوگا، اختیار ہو یا نہ ہو، کم از کم اس کے لیے لڑے گا تو صحیح، آواز تو اٹھائے گا، کوئی پوچھنے والا تو ہوگا۔ یہ جو ابھی یہ سب کچھ ان پارٹیوں کا نظام چل رہا ہے، اس میں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ 15 تاریخ کو آپ بالکل اس بات کی تیاری کریں۔ سارے کارکن آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، آپ خود کارکن بنیں، یہ سوال ہی نہ کریں کہ بھئی کوئی آیا کہ نہیں آیا، آپ کے پاس یہ میسج موجود ہے، آپ اپنی گلی کے لوگوں سے ووٹر لسٹوں میں 300 پہ چیک کریں، اور جو ووٹ بھی موجود ہیں ان سب ووٹوں کو کاسٹ کرائیں۔ بلکہ آپ تو پورے شہر میں جہاں جہاں آپ کے عزیز رشتہ دار رہتے ہیں تو ان سے بات کریں کہ آپ اپنے اسٹیشنوں پہ جا کر ترازو نشان پر مہر لگائیں، تاکہ اس شہر کو کوئی واقعتاً ریلیف ملے۔ کل ہم نے ایک بہت بڑا اعلان کراچی کے نام سے جلسہ رکھا ہوا ہے، اور وہ باغ جناح میں ہے، اور وہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس کی اگر ایک پاورفل شو کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں، اور اس میں جو میں انشاءاللہ خود ایک پورا چارٹر کراچی کے لیے ایک لائحہ پیش کروں گا، تو اگر آپ اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے، ایک قوت کا اظہار ہوگا، تو اس سے شہریوں کو ایک کلیئر میسج مل جائے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ آخری بات بس یہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ذمہ داری ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاں اپنی نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں جواب دیں ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں جواب دیں ہیں، وہیں اپنے ملک میں چلنے والے نظام کے بارے میں بھی جواب دیں ہیں۔ اگر ہماری نالائکی کے نتیجے میں، گھر بیٹھنے کے نتیجے میں، لیکن جس سوسائٹی میں انتخاب ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، طریقہ تو یہی ہے نا جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو منتخب کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہماری رائے کے نتیجے میں کوئی ایسا فرد اور ایسی جماعت پر سر اقتدار آ جائے کہ جو آپ کی خدمت کرے، جو لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرے، جو پریشان ہو لوگوں کی پریشانی میں، جو اپنے حصے کا پورا کام کرے، تو ہر کام پر آپ کو نیکی ملے گی، اس لیے کہ آپ کا ووٹ جو ہوگا
جو آپ ترازو نشان پر انشاءاللہ لگائیں گے تو وہ آپ کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی منتخب ہوگا، وائس چیئرمین ٹاؤن کا چیئرمین بنائے گا، چیئرمین میئر بنائے گا. ایک ووٹ سے آپ 3 لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں بلکہ 4 لوگوں کو. چیئرمین وائس چیئرمین کا ایک ہی ووٹ ہے، تو جو ووٹ آپ دیں گے اور ایک دوسرا ووٹ آپ کا کونسلر کا ہے، تو جو ووٹ آپ چیئرمین وائس چیئرمین کو دیں گے تو وہ میئر کا بھی ووٹ ہے، وہ سمجھ لیں گے ٹاؤن کا بھی ووٹ ہے. تو اس کے نتیجے میں جو بھی لوگ آئیں گے آپ کا ووٹ اگر اس میں ایڈ ہو گیا تو دنیا میں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو فائدہ عطا کرے گا. اس کا صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے، اس لیے کہ اجتماعی معاملات ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں آپ، اپنی ایک امانت ہے جس کو آپ ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کے ووٹ کے نتیجے میں غلط قسم کے لوگ آ گئے اور اس کے نتیجے میں جتنی نااہلی ہوئی، جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، یعنی ایک تو ہوتا ہے کرپٹ لوگ، ایک ہوتے ہیں نااہل لوگ. کرپٹ لوگ بھی نہیں چاہیے ہمیں، نااہل بھی نہیں چاہیے، اور ایسے لوگ بھی نہیں چاہیے کہ جو ہمیں ہماری ساتھ چلے نہیں، سیاست بازی کریں. تو اس کے نتیجے میں جو بھی خرابی پیدا ہوگی، ماحول جتنا خراب ہوگا، جتنا لوگوں کو تکلیف ہوگی، چلنے میں تکلیف، پانی کے مسئلے پہ، گیس کے مسئلے پہ، یعنی جس چیز کا تعلق اس فرد سے ہے، تو آپ کے ووٹ کے نتیجے میں اگر ایسے لوگ یا ایسی پارٹی آئے گی تو اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا آپ کو اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا. اللہ پوچھے گا آپ سے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار ہم ان چکروں میں ہی نہیں پڑتے. تو جب آپ ان چکروں میں نہیں پڑتے تو جن چکروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ نظام پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور آپ اچھے ہوتے ہیں. وہ پورے 4 سال آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب برابر ہے. تو پھر اللہ کیا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ باقی سب برابر تھے. آپ کو نہیں معلوم تھا کس نے اس شہر کی خدمت کی ہے اور کس نے اس شہر سے لاپرواہی برتی ہے، کس نے اس شہر کو سجایا سنوارا اور آپ کے بچوں کا خیال کیا، اور کس نے ہمارے بچوں کو برباد کیا. اور برباد کرنے والوں کے خلاف اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے، ایک دن آپ کا ہوتا ہے اگر اس دن استعمال نہیں کریں گے اور نہ استعمال کروائیں گے کسی سے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ کا جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے ہم خود اپنے ضمیر کی آواز پر نکلیں اور ووٹ بھی کاسٹ کریں، اپنے گھر والوں کا بھی، اپنے محلے والوں کا بھی، اور جس سے کہہ سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. اور اس شہر میں انتظام موجود ہے، لوگ چاہتے ہیں لوگوں کو یہی سمجھائیں آپ کو اپنا لیڈر پسند ہے، پسند ہوتا رہے، آپ کو اپنی پارٹی پسند ہے، ٹھیک ہے، لیکن کراچی کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس وقت یہاں جماعت اسلامی کا معیار ہے اور اس کی پوری ٹیم ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کو دعوانا العالمین. میری پھر درخواست ہے کہ کل آپ لوگ تشریف لائیں باغ جناب میں، بس 2 بجے کا پروگرام ہے. یہاں سے جو بھی آپ نے ترتیب بنائی ہے پہنچے وہاں تھوڑی دیر سویر بھی اگر یہاں سے چلنے میں ہوتی ہے تو 3 ساڑھے 3 4 تک بھی اگر آپ پہنچ جائیں گے تو مغرب میں آپ کو فارغ کر دیں گے انشاءاللہ. کیا ہوا ہے خواتین کے لیے بھی بھرپور، بہت وہاں پر انکلوجر پر آ رہے ہیں، بہت زبردست قسم کا، بچے فیملی کے ساتھ آئیں پوری عزت اور احترام کے ساتھ، اور اس سے انشاءاللہ ایک بڑا میسج آئے گا